اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام افطار ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 رمضان المبارک ہے، 13 جولائی ہے اور پیر کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں مغرب کا ٹائم 9:28 ہے اور مینچسٹر میں مغرب 9:53 9:53 ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر مختلف علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرز حکومت۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، آپ کی لائیو کالز کھول دیں گے، آپ کی بھی آراء کو شامل کریں گے اور رمضان المبارک کے حساب سے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے متعلق اور ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ کے سوالوں کو لیا جائے گا اور ہماری معزز مہمان شخصیت آپ کے سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آج کا ٹاپک حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے طرز حکومت ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پر جو آپ تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی اطاعت و بندگی کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے اور ہم سب کو عمر پر برکت دے، اور جہاں بھی مسلمان ظالموں کو شکنجے میں ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرز حکومت پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر جو سب سے زیادہ چلنے والی شخصیت تھی، یعنی رسول پاک کا پرتو تھی، اور ان کے حقیقی معنی میں جانشین اور ان کے بعد امت کے پہلے امام وہ مولا کائنات علی علیہ السلام تھے۔ اور اگرچہ رسول کریم نے 18 ذوالحج کو عید غدیر یعنی غدیر کے موقع پر، یعنی جب آپ آخری حج کر کے آ رہے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت علی کی جانشینی کا، ان کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور یہ جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ ہے، 67واں سورہ ہے، جس میں کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے انسانوں سے محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر لوگوں کی، انکار کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس وقت آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے، جو آخری حج کر کے آ رہے تھے رسول پاک کے ساتھ، 10 ہجری کا واقعہ ہے، تو اس وقت آپ نے ان کی مولائیت کا، امامت کا، ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو اصولاً تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ امت اسلامی اس بات کو مان لیتی اور رسول پاک کی رحلت کے فوراً بعد حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی جاتی اور حکومت ان کے سپرد کر دی جاتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ لوگوں نے خود ہی چن لیا حضرت ابو بکر کو، اور پھر حضرت ابو بکر جو ہیں وہ
جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت عمر کے لیے وصیت کر دی، اور حضرت عمر کو جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان پر تو اس وقت انہوں نے پھر 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، نہ انہوں نے رسول پاک والا انداز اپنایا، نہ حضرت ابوبکر والا اپنایا بقول ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے، کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، امت خود فیصلہ کر لے، تو یہ رسول پاک کی سنت ہے ان کے نزدیک، تو اس پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ ہی چھوڑ کے چلے جائیں، جب رسول پاک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ امت خود ہی بنا لے گی، پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ نامزدگی کریں؟ یہ حق آپ رسول پاک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ رسول پاک نامزد کسی کو کر جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ علی کو جو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ یہ مولا کے معنی دوست ہیں یا ناصر ہیں، وہ معنی آپ نے کر دیے کہ یعنی وہ بات نہیں ہے، حکومت والی بات نہیں ہے۔ اچھا وہ حکومت والی بات نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ جی رسول پاک ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب رسول پاک ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر کو بھی ایسے ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب انہوں نے رسول پاک کی سنت کی خلاف ورزی کی، وہ نہیں چھوڑ کے گئے، اور وہ حضرت عمر کو نامزد کر گئے، اور حضرت عمر نے نہ تو رسول پاک والی سنت پر عمل کیا، نہ حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کیا، انہوں نے تیسرا نیا طریقہ نکال دیا، 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی اور کہا کہ یہ 6 آدمی ہیں اور یہ 3 دن میں میری موت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اور عجیب ہے واقعہ آپ سنیں گے، میں صرف یہ پس منظر پیش کر کے حضرت علی کی حکومت کی طرف آتا ہوں کہ 6 بندوں کی جو کمیٹی بنائی ہے اس میں حضرت علی علیہ السلام ہیں، حضرت عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے۔ اور کمیٹی کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا بتایا گیا کہ یہ کمیٹی 3 دن میں فیصلہ کرے گی، اور اگر میں سے 5 ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف ہو جائے تو اس کی گردن اتار دیں جو کمیٹی کی مخالفت کرے، ہاں جی، اور اگر 4 ایک طرف ہو جائیں، 2 ایک طرف ہو جائیں، پھر بھی جو 2 نہیں مانتے ان کو بھی پھانسی دے دی جائے، ٹھیک ہے جی، ختم کر دیا جائے۔ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں تو پھر جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے اس کو مانا جائے گا، اور اس وقت سال ہیں بھی وہ ہے امت میں رکھنا ڈالنا چاہتا ہے، مطلب ہے وہ کی کہتے ہیں کہ کمیٹی اگر اکثر، یہ تو آپ کی بات ہے نا جی، مطلب بہرحال ایسا ہی ہوا ہے، یہ میں تو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو ہوا ہے، اعتراض اور بات کی بات ہے کہ ایسا تھا کہ بھئی یہ جو کمیٹی بنے گی ان کو آپس میں متفقہ فیصلہ کریں، اگر متفقہ نہیں کر سکتے چلو اکثریت کا فیصلہ کریں، اور پھر جو اکثریت کو نہیں مانے گا آدمی مخالفت کرتا ہے پھر اس کو کیا ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں تو پھر ہے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ ثالثی کرے گا، ٹھیک، کہ کس کو ہونا چاہیے۔ اچھا تو یہ جو کمیٹی بن گئی، اور جو ایک شخص تھا جو پولیس کا اس وقت سربراہ تھا، سلمہ جی، کہا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Walaikum assalam. Brother, is it all right to ask a question, or is it only donations only? کوئی پروگرام کے متعلق سوال ہے تو کیجیے۔ ایک سوال ہے میرے پاس۔ I want to know, I've got a tattoo on my chest. I want to know, I heard on another channel that it's haram. I've been to the doctor says that I can have it removed by laser surgery. But it's costing £4,500, which I can't afford at the moment because I'm not working. My question is, if I have the tattoo removed, on what basis in Islam can I have it removed? So I want to know what I do in Islam. جی ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی، کہا گیا کہ اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ جو نہیں مانے گا پھر اس کو سزا موت دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں جی؟ جی کون سا کہاں سے؟ میں عبدالحکیم بات کر رہا ہوں۔ کون سا؟ عبدالحکیم۔
عبد الحکیم صاحب جی پہلی فرمائیے۔ بات تو مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اس کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا آپ سکھا دیں آگے، قرآن پڑھنا نہیں آتا جی آپ فرمائیں، کسی تکلیف ہو رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی تو اس میں جو سلمہ وہ جو شخص تھا پولیس کا سربراہ، اس کو کہا کہ 50 آدمی تلواریں لے کے بیٹھ جائیں گے، ان کو ایک گھر میں جمع کیا جائے گا اور وہاں یہ فیصلہ کریں گے۔ تو ایسا ہوا پھر بعد میں، اور اس میں اور کمیٹی کی حیت ترکیبی یہ تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی، نیو کاسل سے بات کر رہا ہوں، سید نقوی۔ جی سید نقوی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی، مولانا سے سوال کرنا تھا بس ایک چھوٹا بسم سا۔ اللہ بسم اللہ کیجیے۔ جی فرمائیے۔ جی جی فرمائیے، لائیو ہے۔ جی میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایک صورت آئی تھی بیچ میں، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو منافقین ہیں ان کی قبر پہ نہ جائیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آئی تھنک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں تو سب کی نماز جنازہ پڑھی تھی، ایون کہ عبداللہ بن عمر کی نماز جنازہ پڑھی تھی انہوں نے، جو چیف آف ہیپوکریٹس تھا۔ ٹھیک، جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اسی وقت ہی حکم آیا جب عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، تو اس کی اس کا بیٹا چونکہ مسلمان تھا، اس نے کہا تھا اپنے باپ کی نماز پڑھا دیں، تو اسی وقت ہی یہ باتیں ساری جو آئی۔ اچھا، تو ہم چونکہ وہ کمیٹی کی بات کر رہے تھے، ہم نے آگے بڑھنا ہے بہت، کہیں کمیٹی میں نہ الجھ کے بیٹھ جائیں، تو بہرحال چلے باقی چیزیں تفصیل چھوڑتا ہوں میں کمیٹی کی۔ تو اس میں حضرت عثمان کو حکومت مل گئی، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا وہ عثمان کے بہنوئی تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ جو طلحہ ہیں وہ بھی ان کے عزیز تھے، تو وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن عوف کے حق میں بیٹھ گیا، اور زبیر چونکہ حضرت علی کے پھپھے زاد تھے وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے، تو اس طرح 2 ووٹ ہو گئے۔ تو درمیان میں 2 ووٹ حضرت علی کے، 2 ووٹ حضرت عثمان کے، اور عبد الرحمن کے بھی 2 ہو گئے۔ تو اب عبد الرحمن نے کہا یا تو آپ میں سے کوئی آدمی بیٹھ جائے اور خود آپ ثالث بن جائے، یا یہ ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تو آپ دونوں میں سے کسی کو بنا دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ثالث بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میرے بھائی علی مدد۔ پیر مولانا محمد اشتیاق بٹ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت جی سے؟ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم اللہ تعالیٰ السلام۔ آپ کو صحت و سلامتی دے، اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور پاک پروردگار اسی طرح آپ حق بیان کرتے رہیں۔ علامہ صاحب سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کو سننے کے لیے میں آپ اپنی زبانیں کہتے ہیں بہت بڑا کلیجہ چاہیے الحمدللہ، اور پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ حق یہاں سے ہی بیان ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں منظور حق سننے کے لیے تو وہ یہ مت کہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائی خدا را خوف کیجئے گا، رمضان المبارک ہے، پاک پروردگار آپ کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ اور ہدایت ٹی وی اسی لیے ہے، محمد اور آل محمد کا سچا درس ہے یہ، یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ روز محشر یہی کام آنے والی ہستیاں ہیں، اگر کوئی اور ہے تو ہم کو بھی بتاؤ، ہم بھی ان کے پیچھے چلے۔ علامہ صاحب آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، پاک پروردگار آپ کو صحت و سلامتی اور ترقی عطا فرمائے۔ خدا حافظ، اور ہمیں محمد اور آل محمد اور بالخصوص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ جناب، خدا حافظ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ کون کالر کو شامل کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں رباب بول رہی ہوں مقصر سے۔ جی رباب میں نے صرف علامہ صاحب کو یہ دعا کرنی ہے کہ علامہ صاحب کو لمبی زندگی دے، سلامتی والی زندگی دے۔ علامہ صاحب حق بیان کر رہے ہیں اور سن کے دل خوش ہو رہا ہے، اور جس طرح تاریخ بتا رہے ہیں اس طرح لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن ہماری سب کی دعائیں جو ہیں علامہ صاحب السلام علیکم۔ مولا خوش ہوتے ہیں، جزاک۔ جی جی تو
بڑا تلخ ہوتا ہے نا، کیا کیا جائے، تاریخی حقیقتیں ہیں تو. اچھا، تو جو یہ کمیٹی کے جو عبد الرحمن ابن عوف چیئرمین بن گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو حکومت پیش کرتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں. آپ کی ذرا سے کال میں شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موسیٰ صاحب مخصوصاً تجارت کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جناب ابھی کبرا فرما رہے تھے غالباً خلیفہ کے انتخاب ہی کی بات تھی. یقیناً میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خلیفہ اول کے وقت کہا گیا کہ لوگوں سے ووٹ لیے گئے ہیں، 3 دن تک انتظار کیا. بالکل صحیح بات، لیکن 3 دن میں ایک آدمی اونٹ پر سواری کر کے کتنی دور جا سکتا ہے؟ کیا وہاں سے بصرہ تک، کوفہ تک کہیں اطلاع 3 دن میں پہنچتی ہے اور 3 دن میں وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آج کے دور میں بھی ایسا ممکن نہیں تھا. اور پھر جب امت کو یہ خیال ہوا کہ خلیفہ نہ ہو تو امت میں مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، تو کیا حضور کو یہ خیال نہیں تھا؟ کیا انہوں نے خیال نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں سوچ رکھنے والے حضور سے معاذ اللہ بہتر سوچ رکھنے سے نہیں، ایسا نہیں. ایک تو یہ ہوا کہ وہاں ہم مہاجر کرنا، ہم نہ بنے تو مہاجر ہو جائیں گے، قریش سے نہیں ہونا چاہیے، ایک گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملات ہیں. اس کے بعد دوسرے خلیفہ کا جب وقت آیا تو حضرت عمر ان کو وہ وصیت کر کے گئے. حضرت عمر کے حق میں وہ کہتے تھے ایک الیکشن اور تیسری ایک کمیٹی بنا دی گئی. یہ معاملات سے الجھانا ہے کہ اصل میں شخص کفتی لطیفہ حسین کشتہ شد در لطیفہ کہ اگر لطیفہ میں پہلے روز ہی ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا ہوتا تو کربلا زبان نہ ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا ابھی بات کر رہے تھے تو ایک کالر نے کیا کہہ کے گئے ہیں. وہ قرآن کو سمجھتے کہتے ہیں، انہیں یہ پوچھ لیں، وہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھتا، انہیں پوچھ رہے ہیں حروف مقطعات میں العلی الحق ننسک ہو، علی حق پر ہے، ان سے تمسک رکھو. ہر جتنا حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت مامونہ ہیں، حضرت شعبہ ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت انس بنت انیس ہیں، حضرت خولہ ہیں، حضرت عمرہ ہیں، حضرت مبشرہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ریحانہ ہیں، حضرت ام شریف ہیں، حضرت ام سہیل ہیں. تو کیا کبھی آپ نے کسی کا ذکر سنا؟ سوائے ایک سلسلہ میں ایک طرف ایسے لے جایا گیا ہے کہ دین کو مسلمانوں کو الجھا دیا گیا اور ہم اپنے ہی 1400 برس ہو چکے ہیں، ہم ابھی تک اپنے ضمیر میں اور تاریخ کو اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر تاریخ کو صحیح نہیں پڑھ سکے. جتنا عرصہ یہ نہیں ہوگا یہ معاملات بہت گمبھیر ہوتے جائیں گے. ہمیں واضح صاف کو بات کرنا چاہیے اور سچی بات کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دیتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ موسیٰ صاحب. شریف اور بل کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی کون صاحب؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے. گل محمد. جی گل محمد. جی گل محمد صاحب. ہاں میرا جناب والا میرا ایک سوال ہے. جس آدمی نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ علامہ صاحب کو کلام پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، آدھی چیز ہے. اس آدمی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں صرف اتنا بتاتے کہ سرکاری رسالت مآب نے جو قوم غدیر پہ اعلان کیا تھا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قوم غدیر پہ اعلان کیا تھا کہ میرا فیصلہ امت کے ہاتھ میں ہے، تو ہلو آپ سن رہے ہیں؟ بالکل لائیو جا رہے ہیں آپ فرمائیے. ہلو جی لائیو بول رہے ہیں. میرا فیصلہ امت کے ہاتھ میں. تو میں اس آدمی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو اولو الامر سمجھ رہے ہیں سعودیہ کے بادشاہ کو، یہ سعودیہ کا بادشاہ جو ہے اس وقت وہ صرف 40 یا 150 اپنے خاندان کے آدمیوں کو بلا کر ہاتھ میں بیعت کر کے حکومت پہ بیٹھ جاتا ہے. کیا اس کو سب سعودیہ کی عوام ووٹ کرتی ہے یا ساری سعودیہ کی عوام ان کے ہاتھ میں بیعت کرتی ہے؟ تو یہ تو حضور اور حضور پاک کی ہر جو ان کی رواں
روایت ہے یا سنت ہے اس سے انحراف کرتے ہیں. یہ تو گھومے ہوئے آدمی ہیں, ان کو تو راہ راست نظر ہی نہیں آتی, تو پھر یہ کیوں کسی اور کو کہتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا؟ پہلے یہ اپنے علوم سعودیہ کے بادشاہ کو تو سمجھائیں کہ آپ سعودیہ میں رسول پاک کا وہ فیصلہ قائم کریں کہ پوری امت کو بلائیں اور اپنے ہاتھ پر ووٹ یا بیعت کریں, پھر دیکھیں کہ وہاں کس کی اکثریت ہوتی ہے اور کس کو بٹھایا جاتا ہے. یہ تو ہر جگہ پر غلط ہے اور پھر بھی سوال کرتے ہیں. بہت شکریہ. سلام یا علی مدد. جی وعلیکم السلام. جناب جی, تو جب حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم حکومت دیتے ہیں, شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت پر آپ عمل کریں گے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پر آپ چلیں گے. سیرت شیخین یعنی پہلے جو بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, ان کو شیخین کہا گیا نا, کہ ان کی پالیسیوں پر آپ عمل کریں گے جو انہوں نے اپنایا اور جس طرح انہوں نے حکومت چلائی, تو سیرت شیخین پر عمل کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا قرآن و سنت پر تو میں عمل کروں گا, اور باقی جو ہے میں اپنے خود علم پر عمل کروں گا. تو لہٰذا سیرت شیخین جو ہے نا اس کو آپ نے نہیں مانا. تو لہٰذا انہوں نے پھر یہی سوال حضرت عثمان سے کیا کہ آپ قرآن و سنت پر چلیں گے اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں کروں گا عمل. تو لہٰذا فوراً جو ہے عبد الرحمن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور یہ سیرت شیخین جو ہے یہ اگر حضرت علی علیہ السلام اس کو قبول کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسلام کے جو ہیں وہ سورسز جو ہیں, یعنی جن سے دین بنتا ہے, جن سے قوانین بنتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک قرآن ہے, رسول پاک کی سنت ہے, عقل ہے, اجماع ہے, اور ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک قرآن اور سنت اور قیاس ہے, استحسان ہے اور باقی چیزیں. تو اگر حضرت علی علیہ السلام اس کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو کچھ کیا, چاہے اچھا کیا چاہے برا کیا, جو بھی کچھ کیا انہوں نے, تو اس کا مطلب ہے کہ بعد والے خلفاء کو اور حکمرانوں کو ان کی سیرت اور سنت پر چلنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی اگر اس کو مان لیتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان دو بزرگواروں کی جو سنت ہے وہ اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت کے بالکل ساتھ ساتھ ہو جائے گی, اور یہ کوئی غیر معصوم جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ اس طرح ہو نہیں سکتا. اس لیے حضرت علی نے اس کو ٹھکرا دیا اور حکومت نہیں لی, لیکن اس پوائنٹ پر کہ میں سیرت شیخین کو میں نہیں تسلیم کرتا. کال بھی ڈراپ ہو گئی اور بریک کا بھی ٹائم ہے, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں بریک پر.